بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواہ مسلم۔ محترم حضرات، کل کے درس میں آپ کے سامنے اسلامی اخوت کے منافی امور میں ایک چیز ترک تعلقات، باہمی نفرتیں، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اس کا تقاضا کیا ہے اس اخوت اسلامی کا کہ ہم آپس میں مل جل کر کے رہیں، آپس میں اختلاف نہ کریں، ایک دوسرے کے تعلق سے اپنے دل میں نفرت و عداوت نہ رکھیں، تعلقات نہ توڑیں، اس لیے کہ کسی بھی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زائد تعلقات توڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے اخوت اسلامی کے اور بھی بعض تقاضے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کیا، صحیح مسلم کی اس حدیث میں، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو اس بھائی ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ لا یخذلہ، بھائی ہونے کا تقاضا یہ ہے لا یظلمہ، کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے، اس لیے کہ وہ ہمارا بھائی ہے، بلکہ اگر کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے تو تعلیمیں دی گئی ہے کہ اس کو اس ظلم سے روکو اور وہاں خاموش مت رہو۔ ولا یخذلہ، بھائی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کو رسوا نہ کرے، کہیں ذلیل و رسوا نہ کرے، اس کو شرمندہ نہ کرے، اور ولا یحقرہ، اور نہ وہ اس کی تحقیر کرے، وہ اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ آپ نے دکھا کر کہا دیکھو تقوی یہاں ہے۔ انسان کے دل میں تقوی کا محل کیا ہے؟ قلب، اس کا دل ہے۔ سارا ظاہری وضاحتہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ آدمی ظاہری اعتبار سے بہت متقی پرہیزگار انسان نظر آتا ہے، لیکن اس کے دل میں نفرت و عداوت بھری ہوئی ہو، اس کے دل میں ایمان نہ ہو، تو یہ اچھی چیز نہیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصل تقوی کیا ہے؟ دل میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، ایک آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی تحقیر کرے، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھے، اس کو حقیر سمجھے، تو یہ اس کے برا ہونے کے لیے کافی ہے، وہ برا انسان ہے شریعت کی نظر میں، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک۔ اور کسی مسلمان بھائی کی تحقیر کرنا یہ متکبر کی پہچان ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ آدمی مغرور ہے، گھمنڈی انسان ہے، وہ اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے، اپنے کو بہتر اور سامنے والے کو کمتر سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی کی تحقیر کرتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر کی تعریف کرتے ہوئے کہا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کیا ہے؟ حق بات نہیں ماننا، آدمی حق کا انکار کر دے، حق بات کو نہ مانے، وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھے، لوگوں کی تحقیر کرے، یہی فخر ہے،
یہی تکبر ہے جس سے منع کیا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان بھائی کی تحقیر کرتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو سب حرام ہے. وہ اس کی عزت پر حملہ نہیں کر سکتا ہے، اور نہ اس کی جان پر حملہ کر سکتا ہے، نہ اس کے مال کو وہ چھین سکتا ہے. ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، اس کی عزت و آبرو اور اس کا مال حرام ہے. تو اخوت اسلامی کے منافی امور میں یہ بھی ہے کہ کسی کی تحقیر کرنا، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، اس کو حقیر سمجھنا. تحقیر کرنے کی بہت ساری شکلیں ہیں. کسی کو کچھ عار دلانا، مذاق اڑانا، اس کو طعنے دینا، یہ سب تحقیر کی شکلیں ہیں. جیسے ایک مرتبہ صحیح مسلم میں ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ان کے اور ان کے غلام کے درمیان کچھ بحث تکرار ہو گئی. تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے کہا، اس یبن السودا، ان کی ماں عاجمی تھی تو ان کو عار دلایا، یبن السودا، اے کالی ماں کے کالے بیٹے. تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر کے چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا، یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ. اے ابو ذر، تمہارے اندر جاہلیت کی بو آ رہی ہے. کسی پر طعنہ زنی کرنا، کسی کی تحقیر کرنا، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کی شکل و صورت کی وجہ سے، یہ جاہلیت کی عادت، تمہارے اندر جاہلیت کی بو آ رہی. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، میں ابھی اس وقت بوڑھا ہو گیا ہوں، بڑھاپے کی اس عمر کے پہنچنے کے بعد بھی میرے اندر ابھی جاہلیت کی بو آ رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں، اس لیے کہ یہ عادت جاہلیت کی عادتوں میں سے. تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی اور کہا کہ یہ تمہارے غلام، یہ نوکر تمہارے بھائی ہیں. اللہ رب العالمین نے تمہارے ماتحت ان کو رکھا ہے، اس لیے تم جو کھاتے ہو اس میں سے ان کو بھی کھلاؤ، جو پہنتے ہو اس میں سے ان کو بھی پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان کو کسی کام کا مکلف مت بناؤ. اور اگر کوئی مشکل کام ان کے حوالے کر رہے ہو تو تم بھی ان کی مدد کرو، اس میں زیادہ ان پر بوجھ مت ڈالو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو یہ تعلیم دی کہ کسی کی تحقیر کرنا، اس کو طعنہ دینا، اس کو شکل و صورت کی وجہ سے اس کا مذاق اڑانا، یہ جاہلیت کی عادتوں میں سے ہے. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے خلقی صفات پر عیب لگاتا ہے، پیدائشی صفات، ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدائشی طور پر لنگڑا بنایا ہے، پیر سے معذور ہے. اب اگر اس کے اس پیدائشی صفت پر آپ عیب لگائیں گے اور اس کی تحقیر کریں گے اس کی وجہ سے، تو علماء نے کہا کہ یہ دراصل اللہ پر عیب لگانا ہے، یہ اور بڑا سنگین جرم ہے. اس لیے کہ اس کے اندر وہ عیب جو نقص ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو اس عیب کے ساتھ پیدا کیا ہے. تو اس کے اندر عیب لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے اوپر عیب لگا رہے ہیں. اس لیے یہ اس کی سنگینی اور اس کی خطرناکی اور بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بھائی ہونے کے بہت سارے تقاضے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں، کسی کی تحقیر نہ کریں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، اور کسی کی طعنہ زنی نہ کریں، کسی پر عیب نہ لگائیں. یہ سب منع ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. ہو سکتا ہے جن کا تم مذاق کر رہے ہو سکتا ہے تم سے بہتر ہو. پھر خواتین کے اندر یہ صفت، یہ برائی زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا الگ سے ذکر کیا، ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن. عورتیں بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. تم ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو. تو ہمیں ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس لیے کہ یہ اخوت اسلامی بھائی چارے کے خلاف ہے. سارے مسلمان بھائی ہیں، اس لیے ہر ایک کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے.
اور کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور کسی کی تحقیر نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے اور ہر قسم کے اچھے اخلاق کو اپنانے اور برے اخلاق سے بچنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.